بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تضاد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ محترم ناظرین و سامعین، میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علاج بالضد۔ طبیب کا کام ہے کہ اگر بیماری کا سبب کسی چیز کا اجتماع ہے تو اس میں تفریق کر دے، اگر کسی چیز کا متفرق ہونا سبب ہے تو اسے اکٹھا کر دے، اگر جس چیز کی کمی بیشی ہے اسے معتدل کر دے۔ اس طرح وہ کھوئی ہوئی صحت کو صحیح صورت میں محفوظ کر لے گا۔ جسم میں بیماری کی جو علت موجود ہے اسے اس کی متضاد اشیاء کے ذریعے سے دور کرے گا اور اس علت کو جسم سے نکال دے گا یا پرہیز تجویز کر کے اس علت و سبب پر قابو پا لے گا۔ بسلسلہ صحت آپ کو یہ ساری باتیں اللہ کے فضل و توفیق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے علاج میں کافی و شافی طور پر مل جائیں گی۔ علاج بالدوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دوا استعمال کر لیتے تھے اور دوسروں کے لیے بھی تجویز فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق مبارک یہ تھا کہ علاج کے لیے خود بھی مطلوبہ دوا استعمال کرتے اور جب گھر کا کوئی فرد یا کوئی صحابہ بیمار ہو جاتا تو اسے بھی دوا استعمال کرنے کی ہدایت فرماتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول وہ مرکب ادویات استعمال کرنا نہیں تھا جو قرابہ دین کہلاتی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عام طور پر مفرد دوائیں استعمال کرتے تھے، تاہم بعض اوقات کسی دوا کی افادیت بڑھانے یا اس کی حدت میں اعتدال لانے کے لیے دوسری دوا بھی شامل کر لیتے۔ آج بھی بہت سی قوموں، عربوں، ترکوں، اہل پاک و ہند اور تمام بادیہ نشین قبائل کا یہی معمول ہے۔ اس کے برعکس رومی اور یونانی حکماء مرکب ادویات کو ترجیح دیتے ہیں۔ علاج بالغذا۔ علماء طب کی متفقہ رائے ہے کہ جب تک غذا سے علاج ممکن ہو دوا استعمال نہ کی جائے، اور جب تک مفرد دوا سے علاج ممکن ہو مرکب دوا استعمال نہ کی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بیماری غذا اور پرہیز کے ذریعے سے دور کی جا سکتی ہے اسے دوا کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ طبیب کو چاہیے کہ جب زیادہ دوائیں طبیب کو چاہیے کہ بہت زیادہ دوائیں تجویز نہ کرے، کیونکہ اس سے مرض کے نہ ہونے یا دوا کی مرض سے مناسبت نہ ہونے یا مرض کے مطابق ہونے کے بعد مقدار زیادہ ہونے پر جسمانی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ماہر اطباء عام طور پر مفرد ادویات ہی کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں۔ علاج بالغذا کے بارے میں یہ نظم بہت مفید ہے، اسے زبانی یاد کر لیجئے، بہت بوقت ضرورت کام آئے گی۔ اس نظم میں طرح طرح کے عام امراض کے ازالے کے لیے بڑے سادہ، آسان اور بہت مؤثر غذائی علاج تجویز کیے گئے ہیں۔ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ جو ہو محسوس معدے میں گرانی، تو پی لے سونف یا ادرک کا پانی۔ جو بد ہضمی میں تو چاہے افاقہ، تو کر لے بھائی 2 دن کا فاقہ۔ اگر زیادہ دماغی ہے تیرا کام، ملا کے شہد میں تو کھا لے بادام۔ تیری آنکھوں میں گر پڑ جائیں جالے، تو دکھنی سفید مرچ گھی کے ساتھ کھا لے۔
تیری آنکھوں میں گر پڑ جائیں جالے تو دکھنی سفید مرچ گھی کے ساتھ کھا لے۔ اگر ہو درد سے دانتوں کو بے کل تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل۔ جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے تو کر نمکین پانی کے غرارے۔ شفا چاہے گر کھانسی سے جلدی، شفا چاہیے گر کھانسی سے جلدی تو پی لے دودھ میں تھوڑی سی ہلدی۔ جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر ضعف جگر ہے کھا پپیتا۔ جگر میں ہو اگر گرمی دہی کھا، جگر میں ہو اگر گرمی دہی کھا۔ اگر آنتوں میں ہو خشکی تو گھی کھا۔ اگر ہے خون کم بلغم زیادہ تو کھا گاجر چنے شلغم زیادہ۔ تھکن سے گر تیرے اعضا ہوں ڈھیلے، تھکن سے گر تیرے اعضا ہوں ڈھیلے تو فوراً دودھ گرما گرم پی لے۔ تپ دق سے اگر چاہے رہائی، پیا کر خوب رس گنے کا بھائی۔ اگر ہو قلب میں گرمی کا احساس، مربع آملہ کھا اور انناس۔ اب تک کے لیے محترم ناظرین اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔